إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج انشاءاللہ 23ویں ویڈیو بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے، آپ کی دعاؤں سے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ یہ اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیکی جو ہے وہ خالی نماز پڑھ لی، حقوق اللہ ادا کر لیے تو نیکی ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، من آمن باللہ، اور یوم آخر والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، والملائکہ فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب اور کتاب پر ایمان لائے۔ اہم بات کیا ہے؟ جمع کی بات صیغہ چل رہا ہے، لیکن پھر جب ملائک کی بات ہوئی جمع پہ ہوئی، اور جب کتاب کی بات ہوئی تو جمع کی بات نہیں ہوئی، کتب نہیں کہا اللہ نے۔ نبیین تو ٹھیک ہے، آگے کہا نبیین، یہ نبیوں کو جمع ہے، جتنے بھی نبی ہیں سب پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی پر ایمان نہیں لائے، کسی دو پر نہیں لائے، ایک پر۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے نبیوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد الرسول اللہ آخری نبی، امام الانبیاء اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ آیت جو ہے اصل میں یہود و نصارہ جو ہے وہ ایک دوسرے، ان کا قبلہ تھا بیت المقدس، اس پہ جبکہ ان کا ہے قبلہ ابھی بھی، اور وہ اس پہ فخر کرتے تھے۔ یہودیوں کا جو قبلہ تھا، جو قبلہ کرتے تھے، وہ مغرب کی طرف سے منہ کرتے تھے، مغرب کی جانب سے رخ کرتے تھے، اور مشرق کی جانب سے عیسائی کرتے تھے۔ تو وہ دونوں فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، ہمارا جو رخ ہے وہ زیادہ اہم ہے، مشرق اور مغرب کی بات ہوتی تھی اور فخر کرتے تھے۔ اسی دوران قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہونے کا حکم آ گیا، تو اس پر بھی چہمے گوئیاں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کر لیا۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں خاص میسج ہے، وہ یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے رخ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو چیز یہ ہے کہ اجتماعیت ہو اور ان سب چیزوں پر متفق ہوا جائے، یعنی کہ یہود و نصارہ بھی اس بات کو مانتے تھے اور مسلم بھی مانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ان کا بھی ہے، آخرت پر ایمان ان کا بھی ہے، اور ملائک پر وہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ البتہ کتاب کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم پر نازل ہوئی کتاب وہ اہم ہے، جبکہ آخری کتاب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے قرآن عظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ اصل تو بات یہ ہے کہ تم آخری نبی پر اور آخری کتاب پر بھی تو ایمان لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے یہودی، لیکن آگے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے
عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ایک چڑ ہو گئی، ایک ضد ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ خالی جو ہے اپنے نبی پر جو ان پر ہے ان کے دور کا ان پر ایمان لے آئے، آخری نبی پر نہیں لائے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے نبیوں والنبیین جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لانا پڑے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اور جو آخری امام بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امام ہے. اور یہ سلسلہ اب نبوت کا اور امامت کا ختم ہو گیا. واجب الاتباع امام کی بات ہو رہی ہے. واجب الاتباع، ویسے تو امام ہم کہہ دیتے ہیں، پیش امام کو بھی مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں پیش امام ہے، یہ حاضر امام ہوتا ہے، پیش امام ہوتا ہے. لیکن اصل جو امام نبیوں کو کہا جاتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام الانبیاء یعنی خاتم النبیین، نبیوں کے آخری نبی اور آخری امام. اور امام کہتے ہیں اس کو جس کی اتباع لازم ہو، واجب ہو، فرض ہو. یعنی اگر اس پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کی اتباع نہ کی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ جہنم ہو. وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری امام، امام الانبیاء. آخری امام پر بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر امام بنائے گئے، وہ کہیں بھی قرآن میں دلیل نہیں ہے اس کی. کسی نے کہہ دیا جی 12 امام، کسی نے کہہ دیا 4 امام. اس کی دلیل قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی آپ کو. صرف آخری امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پوری بھری ہوئی ہوں گی. اللہ کے ساتھ رسول کا نام لازم ہوگا، اور آخری رسول ان کو بار بار کہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ تو ہم نے ان کے جھگڑے کھڑے کر دیے، بعد میں فتنے انگیزی کری، شر کیا، لڑائی جھگڑے کیے، اور امت نے فساد پھیلا دیا اور جھگڑے پیدا کر دیے، اور امت کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا. اور کسی نے کہہ دیا جی میں شیعہ ہوں، کسی نے کہہ دیا میں سنی ہوں، اور کسی نے کہہ دیا جی میں تو افضل مانتا ہوں اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر کو، کسی نے کہہ دیا جی میں علی کو علی مانتا ہوں. اور اس پر جھگڑے شروع ہو گئے اور بحث شروع ہو گئی خواہ مخواہ کی، کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور اس بحث سے ہمارے نامہ اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی شخص سے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد کون افضل ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں ذرا غور کیا جائے. صحابہ کی ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے کیا؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کی موت آئی، تو یہ جو ہے اصل مسئلہ ہے. یہ اسی حالت میں تو وہ جو بھی ہو اس کو صحابی کہتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہو. اہل بیت میں سے آپ لگا لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، اما عائشہ صحابی ہیں، ابوبکر صدیق صحابی ہیں. اور جتنے بھی صحابی ہیں جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن سے اللہ پاک اور اس کے رسول آخر تک راضی ہوئے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں. ان میں سب ہیں، امہات المومنین بھی صحابیات میں ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیہ ہیں. تو یہ جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ، سب کے سب صحابہ ہیں. ان میں تو ان کو ڈیوائیڈ کرنا کہ جی اہل بیت الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں، ہاں مقام ہو سکتا ہے، وہ تو ایک ٹھیک ہے، مقام ہوتا ہے ہر ایک کا. لیکن اس پر بحث کرنا اور ایک دوسرے سے دشمنی کرنا اور شیعہ سنی فساد کھڑا کرنا، تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. اور یاد رکھیے ایک بات، شیعہ سنی جنگ سے پاکستان کو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بھی آگے بہت بات چل رہی ہے، شیعہ سنی تو ہے ہی ہے، اور اس کے بعد آگے بھی ہے. پھر وہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ آ گیا، تو دیوبند کا کہاں دیوبند وہ انڈیا کا ایک علاقہ، کہاں بریلی انڈیا کا ایک علاقہ، اور اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. کہاں ہم نے ہجرت کر کے وہاں سے چھوڑ دیا اس علاقے کو، ہمارا کیا تعلق، پاکستانیوں کا کیا تعلق اور مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق. لیکن ایک جنگ شروع کر، وہاں بھی جنگ شروع ہو گئی، دیوبندی ہے بریلوی. اب اس نے کہا یہ کافر ہے، اس نے کہا یہ کافر ہے. وہ خواہ مخواہ کی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں، اور ان سے فساد اور جھگڑا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم واحد ہماری دعوت ہے جس میں ہم یہ لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ فرقے تو ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن فرقے سے بچنے کا حکم دیا گیا، فرقہ بندی کو حرام قرار دیا گیا قرآن سے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے دین میں ٹکڑے بنا لیے، فرقے بنا لیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھنے کی ہے. تو یہ میں بار بار یہ بات سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں
کہ دیکھیے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ سب ہمارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان میں اگر فساد پیدا کیا جائے گا تو جب قرآن کو چھوڑا جائے گا، جب قرآن کو چھوڑا جائے گا تو لڑائیاں ہوں گی، فتنہ انگیزیاں ہوں گی، اور جب سب مل کے سارے مسلمان دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی سب مل کے جب اللہ کی کتاب قرآن عظیم کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو یہ بات سمجھ کے سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو تھام لیں اور آپس میں تفرقہ بندی فرقہ بندی نہ کریں. اصل میسج یہی ہے قرآن کا، اور قرآن کی متعدد آیات میں ملے گا. جیسے سورہ حجرات کی آیت اکثر پڑھتا رہتا ہوں، جو حجرات کی آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اس کے سوا نہیں کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم، تو آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، تنقید نہیں، اصلاح سے مراد یہ کہ ایک دوسرے کو سمجھاؤ پیار محبت سے کہ یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی دوسرے اپنے آپ کے بھائی میں، تو آپ اسے پیار سمجھا دیں کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے آپ سے. تو وہ اگر سمجھے، مثال کے طور پہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، تو کیا کہیں گے اسے؟ کچھ بھی نہیں کہیں کہ بھائی بہت اچھا انسان ہے اور ماشاءاللہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں، لیکن تھوڑی سی کمی محسوس کر رہا ہوں میں آپ کے اندر. تو کیا ہے کہ نماز میں تھوڑی کوتاہی ہو رہی ہے، تو فوراً آپ سے کہے گا ہاں یار بھائی صحیح کہہ رہا ہو، آپ میرے لیے بھی دعا کرو. تو آپ دعا بھی کریں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو پکا نمازی بنا، اپنا فرمانبردار بنا، مسلم بنا، جیسے کہ مسلم کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کا حکم دیا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ کے رسول سب سے پہلا مسلم میں ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی تھے، اور صحابہ کرام مسلم ہی تھے، اہل بیت مسلم ہی تھے. تو یہ اس میں ان کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا کہ اس میں کیا ہوا. آج کل یہ بڑا اہم محسوس موضوع چل رہا ہے کہ وہ فلاں صحابی نہیں ہوتے، فلاں صحابی نے اس کو یوں کہہ دیا، اس نے اس کو یوں کہہ دیا. ہمارا کیا تعلق ہے؟ میں تو سوال یہ کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کی آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے اگر کبھی، تو اس سے کیا میری زندگی کو تعلق ہے؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ ہاں بھائی انیس تو بتا کہ یہ فلانے میں سے کون صحیح تھا، پہلے تو کرے گا ہی نہیں، اور اگر کر بھی لیا تو میں کہوں گا اللہ میں تو موجود ہی نہیں، میں تو اس وقت 14 سال پہلے میں کہاں تھا، میرا کیا تعلق. تو میں ایسی بات ہی نہ کروں جس سے میری پکڑ ہو جائے. میں کسی صحابی کی توہین، کسی اہل بیت کی کسی کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نہ صرف صحابہ کرام، نہ صرف اہل بیت، بلکہ اولیاء کرام اللہ کے ولی بھی ہیں اور ہر دور میں رہے، ان کی بھی عزت احترام تکریم ہے، بلکہ ہر انسان کی ہے، اور حتیٰ کہ جو نان مسلم ان کی بھی رسپیکٹ ہے. ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں ہر انسان کی، لیکن محبت صرف مسلم سے ہوگی، مسلمان سے ہوگی، اور مسلمان ہم سب کو سمجھتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا بھائی ہے اور مسلمان ہے. ہم کافر کہنے کا کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. آپ ویڈیو بنا دیکھ لیں اٹھا کے لوگوں کی، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اعمال میں گناہ داخل کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور برائی سے بچائے. آمین. آگے فرمایا وآت المال، یہ تو 5 باتیں تو ہو گئیں، ایمان کی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر یہ تو 5 باتیں ہو گئیں. اب آگے ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اسی آیت کے اندر اہم بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس مال کی محبت اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو، 3. اور چوتھا ہے وابن السبیل، مسافر جو سفر کر رہے ہیں، بیچ میں کہیں ان کا مسئلہ ہو گیا تو ان کے ساتھ ان کی جو ہے ان کی مدد کرنا اور ان کی تواضع کرنا اور ان کا خیال کرنا، یہ بھی ایک ہے چوتھی بات. اور 5ویں بات ہے والسائلین، اور سوال کرنے والوں کے لیے. جو انسان آ جاتا ہے بعض دفعہ ایسے فقیر آتے ہیں جو حقیقت میں فقیر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں اور بے بس ہوتے ہیں بیچارے، تو ان کی جن کی معذور ہوں کو مسئلہ ہو جائے ان کے ساتھ، اور ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ سوائے مانگنے کو چارہ نہ ہو، ان کے بعد کوئی راستہ ہی نہ ہو آگے، تو ان کو دینا چاہیے. پروفیشن نہیں، آج کل تو ٹرینیں بھر بھر کے پورے پاکستان سے ادھر آ رہے ہیں مال بھیک مانگنے کے لیے.
نہیں اس کو نہیں، ایسے کو نہیں، ایسے کو جو آپ جانتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یار یہ شخص بیچارہ ضرورت مند ہے اور اس کی شکل سے بھی نظر آتا ہے، تو آپ اس کو بھی کریں۔ اور آگے اور پھر رقاب، اور جو گردنوں کے آزاد کرنے میں کرانے میں، یعنی وہ جو آدمی پھنس گیا ہو کسی کام میں، مثال کے طور پر ایک آدمی مقروض ہو گیا، اس کی آمدنی کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، بیچارے کا گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ کو نظر اندازہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ رشتہ داروں میں نظر آتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ بیچارہ مجبور ہو گیا، پہلے اچھا خاصا کما رہا ہے، محنتی ہے، کام کرنے والا ہے، لیکن اس کی آمدنی نہیں بڑھ پا رہی، تو لہٰذا اس کی بھی مدد کرنی ہے۔ تو یہ 6 باتیں بتائی ہیں ذی القربہ، رشتہ داروں میں، رشتہ دار بہن بھائی ماں باپ جو، اور رشتہ دار جو ہیں چچا بھتیجے بھانجے جو بھی ہیں، ان یہ قربہ ہے، نمبر 1 قربہ، اور یتامہ، اور وہ جو بیچارے جن کے ماں باپ مر جائیں تو وہ یتیم ہوتے ہیں، اور مساکین جو بیچارے کام معذور ہو جائیں، کام نہیں کر سکے، تو یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا ہو گیا مسافر، سفر میں ہے اور بیچارہ مجبور ہو گیا کہیں، اور سائلین جو سوال کرنے والے، حقیقت میں سوال کرنے والے مجبور ہو، اور پھر رقاب جو گرد پھنس گئے ہوں، کسی کاروبار میں تباہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، یا کہیں مجبور ہو گیا، کہیں مقروض ہو گیا، تو 6 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ مال جو ہم جن، ظاہری بات ہے کہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ضروریات زندگی پوری ہوتی ہے مال سے، تو اس لیے انسان کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ مقصد حیات نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مال کے پیچھے گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں، رات دن لگے ہوئے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، غافل ہیں اللہ اور اس کے دین سے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا بڑی 6 باتوں کے بعد، جیسے 5 باتیں ایمان کی کری اور 6 باتیں جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی، آگے فرمایا 2 اہم، بڑی اہم ترین بات کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے، اہم ترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی وقت پر، اول وقت نماز جماعت با جماعت ادا کرنا، خاص طور پہ مردوں کو، مرد تو با جماعت ہی ادا کریں گے اور نماز با جماعت ہی ہوتی ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ لیکن اب ایک بڑی اہم بات یہ ہے، آج کل جو نظر آ رہا ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں، میں کسی کی نہ برائی کر رہا ہوں، نہ کسی کو برا سمجھتا ہوں، مگر یہ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ میرا دعویٰ ہے کہ میں ہر مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اذان ہوئی اور سامنے مسجد میں چلا گیا، مجھے نہیں پتا یہ کس کی، کیونکہ میرا فرقہ بندی سے کوئی میں فرقہ بندی کو حرام سمجھتا ہوں اور دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ فرقہ بندی حرام ہے، تو فرقہ تو بند ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو رہا ہے تو یہ آپ کا کام ہے۔ فرقہ بندی جیسے کہ حدیث ہے وہ تو 72 فرقے، میری امت 72، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اس میں سے ایک ہی جماعت ہوگی جنت میں جائے گی، باقی جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، دنیا متفق ہے، پوری مسلمان امت کا اجماع ہے اس حدیث پر، کہ جو ہے اجماع اس بات پر ہے کہ فرقہ بندی حرام ہے، اور مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں میں آپ جو ہے وہ محلے میں دیکھیں اذان ہو جائے، جو آپ کے گھر کے قریب ہو وہاں چلی جائے نماز پڑھنے، دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، اور سنی و جو بھی نام رکھ لیں آپ، اس سے نام سے کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن نماز ہوتی ہے وہ ادا کریں اور جماعت سے ادا کریں، کوشش کریں، یہ مت کہیں کہ جی وہاں تو فلاں مسئلہ کی اس لیے میں نے نہیں پڑھی تو میری تو وہاں ہوگی نہیں، یہ نہیں ہے، اب کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتا، یہ لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے۔ آگے فرمایا جب صلاۃ ادا کرتا ہے جو شخص، تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ جب بھی نماز صلاۃ کی بات ہوگی، اس کو اردو میں نماز کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خواہ مخواہ بحث ہے کہ نماز ہے صلاۃ ہے اور ہے نہیں، نماز کیا ہو صلاۃ کا، قرآن میں تو صلاۃ ہی، عربی میں صلاۃ کہیں گے، ظاہر ہے نماز تو اردو میں کہہ دیا اس کو، لیکن اس کے ساتھ لازمی نتیجہ یہ کہ جو شخص جس کے پاس مال ہو، وہ قابل ہو، مال اتنا مال ہو کہ اسے لازم جو ہے، اس کے پاس اتنا ضرورت سے زیادہ مال ہو، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لازم ادا کرے گا، اگر صلاۃ ادا کرتا ہے تو پھر لازمی نتیجہ نکلے گا، تو پھر کیا ہوگا، ہمارے بھائی جو ہے محروم ہیں جو بیچارے، ان کا حق ادا ہوگا اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی۔ آگے بڑی پھر بہت ہی اہم پوائنٹ آ رہا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وعدہ یہ کہ سب سے بڑا وعدہ تو ہم نے اللہ سے کیا ہے، اس کے رسول سے کیا، سب سے بڑا وعدہ کہ اے اللہ ہم تیری دین کی پابندی کریں گے، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم اس پر عمل کرنے کی بھرپور، کیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، بہت کم ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ یار آپ آ رہے ہیں، میں یہ کام کر دیں گے، ہاں کر دوں گا، کب، یہ کل کروں گا، کس سے پیسے لینے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں،
آج ہی بس کل آپ کو آ جائیں پیسے، انشاءاللہ بھی کہہ دیتے انشاءاللہ کل دے دوں گا، اب وہ کل آئی نہیں، جب جاؤ یار وہ آج تو یہ ہو گیا آج تو وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے اس پہ پکڑ کی ہے کہ ایفائے عہد بہت ضروری ہے. مفہوم جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں. وحین البأس، اور جنگ کے وقت، یعنی جنگ بھی بڑا وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے، جب جنگ کے وقت میں بہت سی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اور وہ تکلیف آزمائش آتی ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے انسان کو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صابر فی البأساء، سختی میں بھی وہ اپنے صبر کرتے ہیں. والضراء، اور تکلیف میں بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے بڑی شدید، جس کو لگتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، وہ بیچارہ روتا بھی ہے اس میں تکلیف میں، اور وہ اللہ سے جو ہے توبہ بھی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر صبر بھی کرتا ہے. کیوں؟ ایسا نہیں کہ اب میرے مثال کے طور پہ بے روزگاری ہوگی، میں یار بے روزگار ہو گیا ہوں اب کیا کروں، مجبور ہو کے چوری کر لی. نہیں، چوری، جھوٹ، ہیرا پھیری، چیٹنگ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے نافرمانی نہیں کرنی، میں تو اللہ کا مسلم ہوں، فرمان بردار ہوں، میں غلط کام کروں گا ہی نہیں. تو کچھ بھی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے لازم، کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور پھر نتیجہ کیا بتایا؟ اولئک الذین صدقوا، اور یہی لوگ ہیں سچے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار. پرہیزگار مطلب وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حتی الامکان. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، لیکن یہ کہ انسان ہے، گناہ تو کوئی نیک ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، نیکی جو ہے گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، مگر ہر چیز کی معافی اللہ نے بتائی ہے. مگر مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے جو ہے اس میں لگا رہے انسان، توبہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد رہتی ہے. اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے، اور جب شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے تو سمجھے کہ شیطان اس کا دشمن ہے، شیطان سے بھاگتا ہے اور پھر کہتا ہے لو بھائی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ آ جاتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے. یعنی اگر ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا، غلطی سے ہو گیا، تو وہ تو چلو اس کو تو وہ الگ چیز ہو جاتی ہے، اس میں بھی یہ تھوڑی مدد کی جاتی ہے کسی کی، مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، تو وہ تو جہنمی ہے، اس کی دنیا میں پکڑ ہوتی ہے. قتل کا بدلہ قصاص کی صورت میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اسے پکڑا جاتا ہے، اسے عدالت میں لے جایا جاتا ہے، اس میں ثابت کیا جاتا ہے، شواہد شہادت دی جاتی ہیں، سب گواہوں کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد ثابت ہونے کے بعد اسے کیا ہوتا ہے، اس کا قصاص لیا جاتا ہے، اسے پھانسی دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ لازمی نتیجہ اس کا قتل کا بدلہ قتل ہی ہے. آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، اور اگر وہ تمہیں معاف کر دے. بعض دفعہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارا بندہ تو چلا گیا، وہ تو بیچارہ مر گیا، جو بھی ہوا جھگڑا ہوا کچھ بھی ہوا قتل ہو گیا، لیکن ہم جو ہے اس کو قتل ہونے کے بعد ہم معاف کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہمیں کیا حاصل ہوگا، کیا سزا دلوائیں، کیا پکڑوائیں، جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قصاص ہے. اگر قصاص ہو وہ بھی بہتر ہے، اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ بھی جو ہے اس کا احسان ہے بہت بڑا، اور اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو. یعنی کہ قصاص کو ظلم نہیں ہے، جب اس نے قتل کر دیا تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بھی. لیکن ہاں یہ جو آج کل بہت سے گاؤں وغیرہ کے ایسے علاقوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک قتل کر کے کوئی آ جائے تو کہتے ہیں بھائی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا،
بجائے اس سے قانونی کارروائی کی جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اس کے بدلے 2 قتل کر کے آ جاتے ہیں. جب وہاں 2 ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اچھا میں بھی, ان کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں, پھر وہ 3 کر دیتے ہیں, کوئی 4. اس طرح وہ جنگ جاری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا, قانون کے ڈیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو وہاں سے اس کو سزا دلائی جائے گی, تو پھر اس میں آگے جو بندہ آئے گا جب پھانسی ہوتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ قتل کرنا بہت مشکل, بہت ہی خطرناک ترین جو ہے جرم ہے, لہذا میں نہیں کروں, اور وہ بچے گا. تو اس کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, یہ تو ایک زندگی ہے, یہ ظلم نہیں ہے. جب وہ ظلم کر رہا تھا تو اس وقت تو ہوا تھا ظلم اس کے ساتھ, اور اب جو ہے وہ معافی جو ہے نہیں ہے اس کی, بلکہ اسے اس کی سزا دلائی جائے قانون کے مطابق. تو پھر اس کا قصاص بھی ہوگا, اور قصاص پھانسی کی شکل میں بھی ہوتا ہے, اور خود قانون کو ہاتھ میں لینا وہ غلط ہے. اس سے پھر زیادتی بنتی ہے. زیادتی ہونا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, زیادتی نہیں کرو. جیسی ظلم اس نے کیا تم قانون کے دائرے میں لاؤ اور اس سے سب کرو, اس کا قصاص کرو, لو اس سے. آگے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے, اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے. ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین, اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق. حقا علی المتقین, یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. یعنی کہ ایک اور اہم موضوع آ گیا کہ جب موت تو آئے گی, لازم بات ہے. بعض دفعہ انسان بیمار ہو کے, اور یہ بڑی اچھی موت ہوتی ہے جو بیمار ہو کے انسان مرتا ہے, تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا کہ یہ اچھی موت ہے. یہ یعنی انسان بیمار ہو جائے, ایک دوسرے سے بات چیت کر لے, معافی تلافی کر لے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی موت آئے, اور پھر اس کو چاہیے کہ پہلے وصیت کر دے. وہ وصیت کر دے, اور وہ جو ہے مال کے بارے میں, اور حالانکہ وصیت کی ہے تو خیر اب تو میراث کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی بعد میں, تو پہلے وصیت تو پہلے ہوتی تھی, اب تو وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیتیں نازل فرما دی ہیں اور قانون بتا دیا سورہ نساء کے اندر. تو قانون کے مطابق جب میراث جو ہے اللہ تعالیٰ نے طے کر دی, تو اسی کے مطابق علماء کرام ہیں, ان سے اپنے اپنے جو بھی جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ میراث ہے اس کا. اور وصیت تو جب ہوتی ہے کہ جب میراث نہیں تھی تو زیادہ ہوتی تھی. اب تو یہ کہ وصیت, ہاں وصیت تھوڑی بہت کر سکتا ہے انسان کہ بھئی یہ میرے فلانے کو اتنے پیسے دے دینا, باقی تو میراث ہے, وراثت میں جو حصہ ہوگا وہ اس کو مل جائے گا. آگے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ, پھر جو کوئی اسے بدل دے, یعنی کہ وصیت کو نہ بدلو. اگر کسی موت, جس کے میت نے اگر کوئی وصیت کی تھی, تو اس وصیت میں سے تھوڑا مال وہاں دے دو جہاں اس نے وصیت کی تھی, اور اس کے بعد تو وراثت ہے. وراثت کا تو قانون ہے, اللہ نے بیان کر دیا, اس کے مطابق علماء کرام سے مدد لی جائے, اور وہ جا کے وراثت کے مطابق جیسے اللہ نے بتایا ویسے اس کا فیصلہ کیا جائے. آگے فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ, تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلنا نہیں چاہیے. جو کسی نے وصیت کی ہے میت نے, تو وصیت میں سے جتنا اس نے بتایا اتنا مال اس کو دے دیا, اس کو جس کا اس نے بتایا. اس سے بدلنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ, بس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے, پھر صلح کرا دے ان کے درمیان, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے کہیں, تو وہ آپ اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر طے کرا لیں, اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, ہر بات جب رکوع, خاص طور پہ رکوع جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ ان اللہ غفور رحیم, یعنی کہ نیت ہے, اصل سے نیت, کہ کس نیت سے ہم کام کر رہے ہیں, عمل کون سا, جو بھی عمل, انما الاعمال, جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ نیت, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اگر نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اور اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, اور اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان کوئی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کو پڑھیں, سمجھیں, عمل کریں, اور قرآن کی تبلیغ کریں, اور قرآن کی تنفیذ کرنے کی کوشش کریں, اور سب مل کر. ایک کا نہیں, خالی یہ کہ گورنمنٹ کرے گی ہمارا کیا کام, نہیں, گورنمنٹ کے عوام کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, اور تبلیغ کرنی ہے, اور تنفیذ کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے ہماری جو ہے چینل کو دیکھیں, اور انشاءاللہ تعالی قرآن کا ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر ہم انسان ہیں, ظاہری بات ہے, ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری اصلاح کیجیے, ہمیں بتائیے, کمنٹ دیجیے کہ جناب یہاں پر غلطی ہوئی. انشاءاللہ تعالی ہمارا کام صرف اصلاح کرنا ہے, اور اصلاح اپنی سب سے پہلے,
اس کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کی بھلائی خیر خواہی چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب